بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر تشریف فرما رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح سے طلوع ہو جاتا. دوستو کل یہ بات کی جا سکتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے یا پڑھانے کے بعد انسان اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو حج و عمرہ کا ثواب پاتا ہے. ایک بات درخواست کرنا رہ گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر واپس آنے کا ہی ارادہ رکھتا ہے، جیسے کوئی آدمی نماز فجر شروع ہونے سے پہلے طواف کر رہا تھا، طواف نماز فجر پڑھی، اس کے بعد انہوں نے طواف آگے شروع کر لیا، تو اب یہ مسجد کے اندر ہی رہتے ہوئے طواف کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہی ثواب ملے گا. اسی طرح کوئی آدمی ان کو نماز فجر کے بعد وضو کی ضرورت پیش آ گئی تو وضو کرنے کے لیے اٹھے ہیں لیکن ان کا مقصد واپس آنا ہے تو ان کے لیے بھی یہی ثواب رہے گا. اسی طرح کوئی آدمی قرآن کریم اٹھانے کے لیے اٹھے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے کے لیے قرآن کریم اٹھایا تو ان کے لیے بھی یہی ثواب ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے تو ہیں لیکن ان کا مقصد واپس اسی جگہ پر آنا ہے. اور اس کے ساتھ نماز اشراق کا وقت وہ سورج نکلنے کے یوں سمجھ لیجئے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور وہ دوپہر تک رہتا ہے، زوال کے وقت تک اشراق کا وقت رہتا ہے. افضل یہی ہے کہ اس کو سورج نکلنے کے بعد جب ممنوع وقت ختم ہو تو اسی وقت پڑھ لیا جائے، لیکن بہرحال اشراق کا وقت وہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے شروع ہو کے وہ زوال کے وقت یعنی عین دوپہر کے وقت تک نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے، کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.